نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں دین میں، یعنی کوئی جبر دین کے اندر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، نہیں یہ خوب معلوم ہو گیا آیات و بینات سے کہ نیک راستہ یہ ہے اور بد راستہ اور گمراہی کا راستہ یہ ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو انکار کرے شیطان کا، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، پس بے شک مضبوط پکڑ دیا اس نے مضبوط رسی کو، لن انفصام لہا، کبھی کھلنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ چونکہ پچھلی آیتوں میں نبوت اور رسالت اور اللہ کی ذات اور صفات کا نہایت بہترین ذکر فرمایا گیا، اور یہی چیزیں اسلام کے اصول ہیں، اب اسلام کی حقانیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا پہلے اسلامی اصول کا تذکرہ تھا اور اب اسلامی حقانیت کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی میں صفات الہیہ کا کچھ اس طرح ذکر فرمایا گیا جس کے قبول کرنے پر ہر عاقل مجبور ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ اس بیان کے بعد عاقل کے لیے قبول حق میں کوئی تامل کی گنجائش باقی نہیں رہی، لہذا اسلام پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، حجت پوری ہو چکی، سب کچھ آیت الکرسی میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کیا ہیں۔ آیت الکرسی میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ جن کا کفر علم الہی میں آ چکا وہ جبر سے مؤمن نہیں ہوں گے، لہذا یہ جبر بیکار ہے۔ اس آیت کا یعنی آیت نمبر 256 کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلے بنی سالم میں ایک صاحب تھے حسین نام کے، جن کے 2 بیٹے عیسائی تھے۔ وہ ایک بار مدینہ منورہ میں روغن کی تجارت کے لیے آئے۔ حضرت حسین نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ انہوں نے انکار کیا۔ یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت حسین نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے میرے بیٹے دوزخ میں جائیں اور میں دیکھتا رہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل طریقے سے بیان فرما دیا، اللہ کی ذات اور صفات سب پر آشکارا ہو چکی، اب انہیں اختیار ہے کہ یہ چاہے تو شیطان کی طرف کو جائیں اور چاہے تو رحمان کی طرف کو جائیں۔ لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ دوسری روایت اس کے شان نزول میں اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انصار کے اندر ایک رواج تھا کہ جن عورتوں کے بچے نہیں جیتے تھے وہ نظر مانتی تھیں کہ خدایا اگر تو ہمارا بچہ زندہ رکھے گا تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے۔ اگر ان کی حاجت پوری ہو جاتی، بچے زندہ رہتے، تو وہ نظر پوری کرتی اور ان کو یہودی بنا کر یہودیوں کے حوالے کر دیتی۔ ان کے یہ بیٹے یہودی ہی رہتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں اسلام کا آفتاب چمکا اور وہاں سے قبیلہ بنی نذیر کو ملک بدر کیا گیا، تو ان میں انصار کی ایسی اولاد بھی تھی کہ جو یہودی ہو چکی تھی اور نظر کی وجہ سے ان کو یہودی بنایا گیا تھا،
انصار نے چاہا کہ ان کو نہ جانے دیں کہ یہ ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بھتیجے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ایمان لے آئیں اور چاہیں تو اپنے کفر پر قائم رہ کر نکل جائیں۔ مگر ممکن ہے کہ حسین کے وہ دونوں بچے بھی اس قسم کے ہوں، لہذا ان روایتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہ بناؤ کہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لو یا اس کی غریبی اور مفلسی کا فائدہ اٹھا کر اس سے کہو کہ تو اسلام کو قبول کر تو ہم تیری مدد کریں گے۔ ایسا نہ کرو، یہ تو جبر ہے، یہ زیادتی ہے، کیونکہ قرآن کریم سے ہدایت اور گمراہی پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ کسی ہوشیار کو اس میں دم مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو کوئی شیطان سے دور رہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اس نے دین کی ایسی مضبوط رسی پکڑ لی اور ایسی محکم گرہ تھام لی کہ جو کبھی کھل سکتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے یقیناً جنت کے اندر پہنچے گا۔ تم کسی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بات سنتا ہے اور سب کی نیتوں کو جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے لائق سزا اور جزا دے گا۔ عزیزوں، دنیا مذہبوں کا جنکشن ہے اور جنکشن پر تحقیق کر کے گاڑی میں بیٹھنا چاہیے، تب منزل مقصود تک پہنچو گے۔ اگر شیطان کی ریل میں بیٹھ گئے تو رحمان تک نہیں پہنچ سکتے، طغیان کے ذریعے سے تو جہنم ہی تک پہنچو گے۔ لہذا میرے عزیزوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، یہی اسلام کی مضبوط رسی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کو جبراً مسلمان کرنا جائز نہیں، اس لیے جہاد سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر منکرین اسلام نہ مانے تو جزیے کی پیشکش کی جاتی ہے، اگر اس کا بھی انکار کرے تو پھر اس کے بعد آخر میں جنگ ہے۔ اگر اسلام میں جبر ہوتا تو جزیے کی پیشکش نہیں ہوتی، مگر اس حکم سے مرتدین اور مشرکین عرب مستثنی ہیں کہ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اسلام قبول کریں یا تلوار۔ دوسری بات، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ منکرین اسلام کا یہ الزام بھی درست نہیں ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلایا ہے۔ مسلمانوں نے کفار کو جبراً کلمہ پڑھایا ہے، یہ درست نہیں ہے بات۔ جبراً مسلمان کرنا اسلام کا قانون ہی نہیں ہے۔ اگر یہ قانون ہوتا تو آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سب مسلمان ہی ہوتے اور ملک بجائے ہندوستان کے اسلامستان ہوتا۔ لیکن چونکہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کیجئے، بہترین نورانی تعلیمات کا مظاہرہ کیجئے اور یہ بتائیے کہ دیکھیے اسلام ہی وہ سچا اور بہترین مذہب ہے کہ جس کے اندر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ کیونکہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال رہی ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید کے علم بردار تھے اور ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان کچھ نہیں تھا۔ تمام عرب ان کا مخالف، اکیلی ذات دنیا پر کیسے تلوار چلا سکتی ہے؟ وہ کون سی کشش تھی کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اسلام لا کر ہزارہا مصیبتیں جھیلتے تھے اور دنیا کے مظالم سہتے تھے۔ اور دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حالات کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں سہیں، کتنے مظالم برداشت کیے، مگر کہتے یہی تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس کون سی تلوار ہے؟ اب بھی جب مردم شماری ہوتی ہے تو مسلمانوں کا تناسب آبادی بڑھتا ہی ہے، قبیلے کے قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بے شک اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں،
بلکہ اگر تلوار سے پھیلا ہے تو لوہے کی تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت اور صداقت کی تلوار سے پھیلا ہے۔ لیکن عزیزوں، آج اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہماری بد اخلاقی، بد کرداری اور بے عمل زندگی سے پہنچ رہا ہے۔ کاش ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے تو اس سے اسلام کو بہت ترقی اور بے پناہ عروج حاصل ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھرپور عزت دیں، ان کے بزرگوں کا احترام کریں، ان کا احترام کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کی ترقی ہوگی، اسلام کو عروج حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اسلام کی تبلیغ کا اجر و ثواب سب کو حاصل ہو۔ اور قرآن عظیم کے سلسلے میں ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی تم کو پہنچ جائے تو اس کو بھی تم دوسروں تک پہنچاؤ تو اس آیت کی تبلیغ کا بھی اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ لہذا شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن